اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو میں ہمیشہ انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو کوئی بچہ لے کر پال لینا چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کا جو بانڈ ہے وہ دو چیزوں کی بنیاد کے اوپر ہے. ایک سیکس جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، ایک نیچرل ایک جذبہ، اور دوسرا اولاد کی جو ایک بائنڈنگ ہے خاندان میں کہ ایک میاں بیوی مل کے ایک خاندان کو وجود بخشتے ہیں اور اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں. اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، خاندانی نظام. ان میں سے ایک چیز بھی کمزور ہوگی، رشتہ کمزور ہو جائے گا. اگر میاں بیوی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو رشتہ نہیں نبھے گا. اسی طریقے سے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے تو ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہے، لیکن اولاد نہیں ہے تو کچھ عرصے بعد وہ بس ایک ہاسٹل میں رہ رہے ہوں گے، دو روم میٹس کی شکل میں. ظاہر زندگی میں کوئی مشترکہ ایسا کام کرنے والا نہیں ہوگا کہ جس کے لیے ایک موٹو کے طور پر اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، ایک ایم بنا کے. وہ تو اولاد ہی ہے. تو اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، 4-5 سال ویٹ کریں، اپنا علاج بھی کروائیں. الٹیمیٹلی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اب اولاد ہونے کے چانسز نہیں ہیں، یا کوئی مستقبل قریب میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، تو اسے ڈیلے نہ کریں، بچہ لے کر پالیں. اور بڑا نیکی کا کام ہے. یورپ امریکہ میں تو کئی لوگ جو ہیں وہ اولاد زیادہ تر لے کر ہی پال رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے اور ریزن بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی ایک ہیومینٹی والی چیزیں بھی ہوتی ہیں. بعض لوگوں کے دلوں میں ایک ہوتا ہے کہ ہم غریبوں کے بچے لے کر پالیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جس طرح یہاں بھی کئی لوگ جو ہے وہ عیدی سینٹر میں جا کے بچے لے کر ان کو پالتے ہیں. تو اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے کوئی بچہ لیں. میاں بیوی میں سے اگر اس بچے کی ہونے والی جو منہ بولی ماں ہے، اگر وہ کوئی بچہ لینا چاہ رہی ہے تو وہ اپنا بھانجا یا بھتیجا لے. بھانجا یا بھتیجا اگر عورت لے گی تو وہ اس عورت کا محرم پہلے ہی ہے، اس سے اس کا پردہ نہیں ہے. اور چونکہ وہ بیبی بوائے ہے اس لیے اس کے خاوند سے بھی اس کا کوئی پردہ نہیں ہوگا. مرد کا تو مرد سے کوئی پردہ نہیں ہے. اور اگر شوہر نے کوئی بچہ لے کر پالنا ہے تو وہ اپنی بھانجی یا بھتیجی لے، کیونکہ وہ جو بچی ہوگی وہ محرم ہوگی اس مرد کے لیے. بھانجی یا بھتیجی، بھانجا یا بھتیجا اگر وہ مرد لے لے گا تو پھر وہ بڑا ہو کر اس کی بیوی کا تو محرم نہیں ہوگا نا، وہ اس کے لیے نامحرم ہو جائے گی. تو اسے پھر بھانجی یا بھتیجی لے کے پالنی چاہیے تاکہ اس کی بیوی کے ساتھ پردے والا مسئلہ بعد میں نہ رہے. اور اگر ایسی صورتحال نہیں بنتی، عورت کو بھانجی یا بھتیجی مل رہی ہے اور ظاہر ہے جب وہ بڑی ہوگی تو اس کے منہ بولے باپ سے اس کا پردہ ہوگا، وہ حقیقی باپ تو نہیں ہے. یا وائس ورثہ کر لیں کہ جو مرد ہے وہ بھانجا یا بھتیجا لے رہا ہے تو وہ بڑا ہوگا تو وہ اپنی منہ بولی ماں کا محرم تو نہیں ہوگا. تو ایسی صورتحال میں یہ کرنا چاہیے کہ چھوٹی عمر میں بچہ لیں. آج کل میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، مارکیٹ میں ایسے ٹیکے اویلیبل ہیں جو عورت کو لگائے جائیں تو اس کا دودھ اتر آتا ہے. ویسے پریگنینسی کے بغیر عورت کا دودھ نہیں اترتا، ایک نیچرل پروسیس اللہ نے رکھا ہے. اب جس عورت کو پریگنینسی ہو ہی نہیں رہی ہے تو اس کا دودھ کیسے اترے گا؟ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ وہ ٹیکا آپ کو مارکیٹ سے سستے داموں مل جاتا ہے. ڈاکٹر سے آپ ایڈوائس لکھوا کے وہ ٹیکا لیں. وہ ٹیکا جب عورت کو لگایا جائے گا تو بغیر پریگنینسی کے بھی اس کا دودھ اتر آتا ہے. وہ دودھ 5 مختلف اوقات میں اس بچے کو پلا دے، بچہ ہے بچی ہے کوئی بھی ہے. اب چونکہ وہ ماں بن گئی تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے تحت اس کے ساتھ بھی اس کا حرمت والا رشتہ ہو گیا اور اس کے خاوند کے ساتھ تو آٹومیٹکلی ہو گیا. یہ ایک اس کا سولوشن ہے جو میرے ذہن میں ہے. اور ظاہر ہے یہ سولوشن اس وقت تک ہی ہے جب تک کہ 2 سال سے
کم عمر کا کوئی بچہ ہے، اگر 2 سال سے بڑا لیا تو پھر تو یہ سولوشن بھی پھر باقی نہیں رہے گا، کیونکہ بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ میں نے آپ کو پہلے ایڈریس کر دیا کہ وہ ایک اسپیسیفک کیس تھا، اسے صحابہ کرام نے ایکسٹراپولیٹ کر کے امت لیول پہ ایکسیپٹ نہیں کیا. پھر تو بڑی عمر کو پہنچ کے ایک پردے والا معاملہ کرنا پڑ جائے گا اگر ایسی صورتحال بنتی ہے. تو کوشش کریں کہ چھوٹا بچہ لے کر پالیں، 2 سال سے کم عمر کا، تاکہ رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش کر لیں. لیکن اس میں ایک خطرناک چیز جو ہو جاتی ہے، بچہ لے کر پالتے ہیں اور اس بچے کی جو فیملی ٹری ہے اس میں اوریجنل اس کی ماں یا باپ کو چھوڑ کے جو لے پالک جوڑا ہے جس نے لے کے پالا ہے، وہ اپنا نام اس بچے کے اوپر بولنا شروع کر دیتے ہیں اور کاغذوں میں بھی لکھوا دیتے ہیں. اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو نہیں دی. سورۃ الاحزاب میں نبی علیہ السلام کو سینٹرڈ کرتے ہوئے باقی امت کو بھی بتایا گیا، ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے اوریجنل باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، یہی اللہ کے نزدیک انصاف پر مبنی ہے. اور اگر ان کے باپوں کے نام تمہیں نہیں پتا تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور مولا ہیں. نبی علیہ السلام کا اپنا منہ بولا بیٹا تھا زید ابن محمد. جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کا نام چینج کر کے اس کے اوریجنل والد کی طرف منسوب کر دیا، زید ابن حارثہ. پہلے انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا. یہ اتنا کریٹیکل مسئلہ ہے. یہاں پہ وہ بچہ لے کے پالتے ہیں اور کہتے ہیں جی کاغذی کاروائی ہے نا جی، ہم نام چینج کر رہے ہیں. وہ اس کا والد نہیں ہوتا. لکھوانا ہے تو گارڈین میں لکھوا لے، سرپرست. والد وہی اوریجنل رہے گا جس سے لے کے آپ نے یہ بچہ پالا ہے. اور اگر کوئی نامعلوم والد ہے کسی کا، جس طرح عیدی سینٹر میں ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بچہ گم شدہ ملتا ہے اور وہاں پہ، تو اس کیس میں بھی آپ اپنا نام اسے نہیں دے سکتے. اس کیس میں پھر یہ ہے کہ حکمران وقت کی طرف اسے منسوب کیا جائے یا صرف گارڈین کا نام لکھا جائے. اور وہ حکمران وقت کی طرف بھی وہ والد نہیں ہوگا، ظاہر وہ آنری طور پہ ایک بات ہو رہی ہے. والد کا نام پھر بھی نہیں دیا جا سکتا، گارڈین کا نام دیا جائے گا. اور یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے باپ کا نام بدل دیا اس پہ جنت حرام ہے. اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کیا اس پہ جنت حرام ہے. اور صحیح مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کچھ نصیحتیں لکھوائی تھیں. ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، یہ وہ حدیث ہے جو مولا علی کو خود حضور نے لکھوائی ہوئی ہے. اس میں یہ تھا کہ جو مدینے میں بدعت جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور جو کوئی شخص اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کر دے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کوئی اس کا فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا ایسے بدعتی کی کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کر دیا. یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے. یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام ناراض ہو گئے تھے. انہوں نے صرف اپنی ایک سیاسی چال کے طور پر حمایت حاصل کرنے کی خاطر عبید اللہ ابن زیاد، جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ اس کے سامنے نعوذ باللہ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کے رکھا گیا، جس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام. اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا. تو وہ عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر کوفہ تھا یزید کی طرف سے، اس کا جو والد تھا نا ابن زیاد، وہ خود بھی آؤٹ آف ویڈ لا کی پیدا ہوا تھا، حلالی نہیں تھا. اس کی ماں کے ساتھ
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے ایک کوئی تعلق تھا، اس سے وہ پیدا ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ وہ اس کی طرف تو منسوب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ لیجیٹمائز رشتہ نہیں تھا. تو لیکن چونکہ وہ ایک دلیر تھا، حضرت علی کا شیعہ تھا، بڑا قریبی تھا حضرت علی کا. یہ عبید اللہ ابن زیاد کا والد ابن زیاد. حضرت معاویہ نے اسے گورنر لگایا اپنے دور حکومت میں، پھر اسے اپنے قریب کرنے کے لیے اناؤنسمنٹ کروا دی کہ یہ میرا بھائی ہے، چونکہ میرے والد نے نعوذ باللہ اس کی ماں کے ساتھ، استغفر اللہ، اب یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. اور یہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ آ کے حضرت ابو بکرہ کو، ایک صحابی ہے ابو بکر جو خلیفہ اول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے ابو بکرہ، ان کو آ کے لوگ کہتے تھے کہ دیکھا ہے تیرے بھائی نے کیا کام ڈالا ہے. وہ بھائی لگتا تھا رشتے میں ابن زیاد، والدہ کامن تھی. تو ابو بکرہ کہتے ہیں میں کیا کروں، مجھے بھی پتا ہے اور انہیں بھی پتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس نے اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کیا اس پہ جنت حرام ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا بھائی بنا لیا اس طریقے سے، اور صحابہ کرام سخت ناراض ہوئے. یہ بھی وہ چند وجوہات تھی جن کی وجہ سے یعنی صحابہ کرام کو بڑا غصہ تھا کہ شریعت کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے. اور یہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. بعد میں تقی عثمانی باقی لوگوں نے کہا نہیں وہ نکاح کی ہی ایک شکل ہوا کرتی تھی. یہ گواہیاں پیش کر رہے ہیں، اور بخاری مسلم میں وہ لوگ جو ڈائریکٹ فیکٹری ہیں وہ حدیثیں فٹ کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے اوپر جنت حرام کروا لی ہے ابن زیاد نے. تو صحابہ تو اس پہ ایک دوسرے کو حدیثیں سنا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ عثمانی پکڑ کے وکالتیں کر رہے ہیں نہیں وہ اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا تو وہ ہوتا تھا. ان کو زیادہ دین پتا ہے صحابہ کرام سے. یہ تو بابوں کا دین لے کے چل رہے ہیں، صحابہ اہل بیت کے ساتھ ان کا کیا لینا دینا. تو یہ مجھے مجبوراً مسئلہ بیان کرنا پڑا ہے. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ماموں جی کو نہ چھیڑوں، لیکن کہیں پہ اگر بخاری مسلم میں ماموں جی نے کوئی کام کیا ہے یا کام ڈالنے والی بات میں نہیں کرتا، وہ کہیں گے گستاخی ہو جاتی ہے، تو وہ تو پھر آٹومیٹکلی بیان ہو جاتا ہے نا. وہ جس طرح ہمارے مولانا ساق صاحب کہتے تھے کہ جب ہم توحید بیان کرتے ہیں نا، تو انہوں نے جو توحید اور توہین کا جو آپس میں ریلیشن بنایا ہے، تو ان کی نظر میں تو وہ توہین ہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی ایک مسئلہ میں نے بیان کیا لے پالک کے پوائنٹ آف ویو سے، اور کہ غیر باپ کی طرف آپ منسوب نہیں کر سکتے ورنہ آپ کے اوپر جنت حرام ہے. اب جن لوگوں کے ساتھ بچپن میں ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ ان کے نام چینج کروا دیے تھے، اگر آپ وہ کروا سکتے ہیں آسانی سے تو کروائیں، اگر نہیں کروا سکتے تو ایٹ لیسٹ بول چال میں اپنے آپ کو اپنے اوریجنل باپ کی طرف منسوب کریں. ڈاکومنٹس میں چلے جو بھی لکھا ہوا ہے. لیکن مستقبل میں بھی اگر کوئی بچہ لے کے پالتا ہے تو وہ کاغذی کارروائی کرنے کے لیے جان بوجھ کے یہ کام نہ کرے. پھر وہ بچہ قصوروار نہیں ہوگا، اس بیچارے کے تو اختیار میں نہیں ہے، اس کے گارڈین جو ہے نا وہ مارے جائیں گے، اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے اور اس طریقے سے نام چینج کر دیتے ہیں. تو یہ اوریجنل مسئلہ ہے. بعض جو اہل حدیث علماء ہیں، آپ کو پتہ ہے اکثر ان میں ایسے ہیں جن میں بالکل فقہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، خصوصاً سلفی جو عرب کے علماء ہیں، انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کے ایک نیا مسئلہ بیچ میں کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا کہ عورت شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام نہیں لگا سکتی ورنہ اس پہ جنت حرام ہے. وہ حدیث یہ لیتے ہیں کہ اس نے اب اپنے باپ کا نام بدل دیا. مثلا کسی کی بیٹی کا نام تھا عائشہ عمر سپوز، اب اس کی شادی کسی علی نام کے لڑکے کے ساتھ ہو گئی اور شادی کے بعد اس نے اپنا نام کر لیا عائشہ علی. وہ کہتے ہیں اس پہ جنت حرام ہو گئی کیونکہ اس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا. اب مجھے بتائیں، اگر گوروں کو اردو آتی ہو اور خدا نہ خواستہ ان علماء کو انگریزی آتی ہو تو اس دین کا مذاق ہی اڑے گا نا. یہ نام تبدیل ہوا ہے، کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب نہیں ہوا. اور ظالموں شناختی کارڈ پہ پڑھو، وہاں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ والد کا نام، وہاں لکھا ہوتا ہے زوجہ فلاں. تو باپ کا نام تو اس کا وہی رہتا ہے. وہ خانے میں ہوتا ہے خاوند کا نام، وہ خاوند کی نسبت سال لگا لیتی ہے، نام نہیں اس نے اپنے باپ کا بدلا. اگر وہ یہ کرے نا کہ شادی کے بعد
وہ اپنے خامند کے نام کو والد والے خانے میں ڈلوا لے. یہ کون ڈلوائے گا؟ اتنی فقاہت انہی کے علماء میں ہی ہو سکتی ہے. اور یہاں بیٹھ کے وہابی دفاع کر رہے ہوتے ہیں ان کے فتووں کا. یار اللہ کے بندو، پہلے ہی تم لوگوں کے غلط فتووں کی وجہ سے قرآن و سنت کی کافی بدنامی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھتے ہیں تو یہ رزلٹ نکالتے ہیں. بھئی اگر کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی شیعہ قرآن و حدیث سے جان بوجھ کے یوں کان پکڑنے کی بجائے کوئی اور چیز ہی پکڑ کے رزلٹ نکال رہا ہے تو اس میں قرآن و حدیث کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ بالکل واضح ہے. یہ اس نے اپنے نام کی نسبت بدلی ہے، اپنے باپ کا نام نہیں بدلا، لہذا اس پہ یہ حدیث فٹ نہیں ہوگی. میں نے تو خیر یہ بھی نہیں ہونے دیا. میری شادی کو آلموسٹ 20 سال ہونے والے ہیں. 2 دفعہ بیچ میں شناختی کارڈ بن چکا ہے میری وائف کا. تو میں نے اس کا شناختی کارڈ پہ نام جو تھا اس کے والد کی طرف منسوب تھا وہی نام رہنے دیا ہے. ہاں خامد کے خانے میں میرا نام آیا، لیکن جو اس کے ماں باپ نے اس کا نام رکھا تھا اس میں میں نے علی ساتھ جو ہے نا وہ داخل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. میں نے خود کوئی نہیں کیا ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتا، لیکن میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے بعد میں، اور وہ آپ جب جاتے ہیں شناختی کارڈ بنوانے، شادی شدہ جوڑا جب بھی جاتا ہے نا شناختی کارڈ کے لیے، بیوی نے ظاہر شادی کے بعد پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ شناختی کارڈ نیا بنتا ہے، کیونکہ وہ خامند کا نام اب آنا ہوتا ہے والد کی بجائے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں جی اس کے نام کے ساتھ اب آپ کا نام لگا دو. وہ خود سے چینج کر دیتے ہیں. تو میں نے اسپیشلی اسے کہا تھا کہ اس کا نام وہی رہنے دو جو اس کے والدین نے رکھا ہے، میں نے نہیں چینج کرنا. میرے لیے اتنا ہی اعزاز کافی ہے کہ خامند کا نام آ گیا. تو اب وہ زبردستی میں نے اپنا ٹکڑا ساتھ جوڑ کے تو نہیں کرنا نا. خامند کا نام آ گیا نا، والد کا خانہ ہی وہاں سے ختم ہو گیا، اور میں کیا کرا؟ ٹھیک ہے نا، خانہ ہی ختم ہو گیا، اس کی جگہ میرا خانہ آ گیا، تو بس یہ کافی ہے. نام چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کر بھی لے تو یہ کوئی دوسرے باپ کی طرف اس نے اپنے آپ کو منسوب نہیں کیا. یہ صرف نسبت نام میں چینج ہوئی ہے، اور وہ بھی خامند کے پوائنٹ آف ویو سے ہوئی ہے، نہ کہ باپ کے طور پہ. یہ مسئلہ بڑا سینسٹیو تھا، اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ ضروری سمجھا کہ آپ سے بیان کر دوں.